الحمد لله الذي خلق الإنسان لمعرفة القرب الخاصة، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفاء الراشدين وأولياء الكاملين ومشايخ العالمين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، کچھ لب کشائی کی جرأت کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں. یہ دل میں آتا ہے رکھ لوں اٹھا کے سینے میں، یہ دل میں آتا ہے رکھ لوں اٹھا کے سینے میں، یہ دل میں آتا ہے رکھ لوں اٹھا کے سینے میں، وہ پیارا گنبد خضرا جو ہے مدینے میں، وہ پیارا گنبد خضرا جو ہے مدینے میں. تمہارے حسن کی جلوہ گری ہے سینے میں، تمہارے حسن کی جلوہ گری ہے سینے میں، حضور ہم ہیں یہاں آپ ہے مدینے میں، حضور ہم ہیں یہاں آپ ہیں مدینے میں. جیو تو خاک ہی چھانا کروں مدینے کی، جیو تو خاک ہی چھانا کروں مدینے کی، مروں تو موت بھی آئے مجھے مدینے میں، مروں تو موت بھی آئے مجھے مدینے میں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم.
جلوگر آمینہ کا چاند جہاں ہوتا ہے، جلوگر آمینہ کا چاند جہاں ہوتا ہے، دل وہاں قیصر و کسریٰ کے دہل جاتے ہیں۔ انبیاء اور بھی آتے رہے ہادی بن کر، انبیاء اور بھی آتے رہے ہادی بن کر، تھے وہ قوموں کے مگر تم ہو زمانے کے لیے، تھے وہ قوموں کے مگر تم ہو زمانے کے لیے۔ دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملا۔ حضرات محترم، یوں تو اس کائنات میں ایسی ایسی بے شمار شخصیتیں تشریف لائیں جن کی عظمت کا اعتراف پوری دنیا نے کیا، جن کی عظمت کے سامنے پوری کائنات نے اپنی جبین عقیدت خم کی، جن کی شوکت کا فریرہ عرش کی بلندیوں پہ سرایا، جن کی حشمت کا ڈنگا جہاز دانگ عالم میں بجا، جن کی برتری کا خطبہ مشرق و مغرب نے پڑھا، لیکن حبیب خدا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ بے مثل و بے مثال ذات ہے جن کی نظیر کائنات میں محال و ناممکن ہے۔ مصطفیٰ ایسے عظمت والے ہیں جن کو ان سے نسبت ہو گئی وہ عظمت والا ہو گیا، مصطفیٰ ایسے افضل ترین ہیں جو ان کا ہو گیا وہ افضل ہو گیا، مصطفیٰ جس تاریخ میں تشریف لائے وہ تاریخ تمام تاریخوں میں افضل، مصطفیٰ جس دن تشریف لائے وہ دن تمام دنوں میں افضل، مصطفیٰ جس وقت تشریف لائے وہ وقت تمام وقتوں میں افضل، مصطفیٰ جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، مصطفیٰ جس زمانے میں تشریف لائے وہ زمانہ تمام زمانوں سے افضل، مصطفیٰ جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر تمام شہروں سے افضل، مصطفیٰ جو کتاب لائے وہ کتاب تمام کتابوں سے افضل، مصطفیٰ جو دین لائے وہ دین تمام دینوں سے افضل، ان کے صحابہ انبیاء کے بعد ساری کائنات میں افضل، ان کی امت ساری امتوں میں افضل، ان کا قانون قانون الہی، ان کا کلام کلام الہی، ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، ان کا بولنا خدا کا بولنا، ان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، ان کا پھینکنا خدا کا پھینکنا، ان کی بیعت خدا کی بیعت، ان کا گھر خدا کا گھر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ مصطفیٰ ایسے عظمت والے جن کو ان سے نسبت ہو گئی وہ عظمت والا ہو گیا، گنبد خضرا ہو یا سرزمین مدینہ، رحمت والی کملی ہو یا نعلین مقدس، بطحا کے ریگزار ہوں یا مدینہ کے خارزار، صدیق و فاروق ہوں یا عثمان و حیدر، صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت نبوت، جسے مصطفیٰ نے چھو دیا وہ باعظمت، جسے مصطفیٰ نے دیکھ لیا وہ باعظمت، جسے مصطفیٰ نے پہن لیا وہ باعظمت، جس پر مصطفیٰ بیٹھ گئے وہ باعظمت، جس زمین پر مصطفیٰ نے قدم رکھ دیا وہ زمین باعظمت۔ قرآن نے اس کی قسم فرمائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قرآن نے مصطفیٰ کے زمانے کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، قرآن نے مصطفیٰ کے چہرے کی قسم کھائی، والضحى واللیل اذا سجا، قرآن نے مصطفیٰ کے گیسو کی قسم کھائی، واللیل اذا یغشا، کھائی قرآن خاں کے گزر کی قسم، اس کافے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام۔
مصطفیٰ ایسے بے مثل و بے مثال کہ ان کی ذات بے مثال، ان کی بات بے مثال، ان کی نبوت بے مثال، ان کی رسالت بے مثال، ان کی امامت بے مثال، ان کی سیادت بے مثال، ان کی صداقت بے مثال، ان کی عدالت بے مثال، ان کی سخاوت بے مثال، ان کی شجاعت بے مثال، ان کی رفاقت بے مثال، حتیٰ کہ ان کی ولادت بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اور پیدا ہونے والے پیدا ہوئے تو انہیں اپنی ہی خبر نہ تھی، مگر مصطفیٰ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور اپنی امت کو یاد فرمایا۔ سجدہ وہی کر سکتا ہے جسے سجدے کا سجدہ کرنے کا علم ہو۔ آج لوگوں کا یہ عالم ہے کہ 50 برس سے نمازیں پڑھتے ہیں، ہزاروں کتابیں پڑھتے ہیں، ہزاروں تقریریں سنتے ہیں، مگر سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں۔ پیروں کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں سجدے میں، مگر مصطفیٰ پیدا ہوتے ہی سجدہ فرما کر سارے زمانے کو سجدہ کرنے کا شعور بخشا۔ اللہ اکبر! کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو مصطفیٰ کے علم کے منکر ہے۔ جس نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، بھلا بتاؤ اس نے سجدہ کرنے کا علم کس سے سیکھا؟ مصطفیٰ علم سیکھے سکھائے پیدا ہوئے، ان کے رب نے انہیں علم سکھایا، تو جسے رب تعلیم دے اس کے علم میں کیسے کمی رہ سکتی ہے؟ مصطفیٰ نے پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد فرمایا تو امت کیسے ان کی ولادت کو بھول سکتی ہے؟ وہ کتنا بڑا احسان فراموش ہے جو اپنے کو مصطفیٰ کا امتی تو کہے مگر ان کا جشن ولادت منانا شرک و بدعت کہے۔ دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملا۔ حضرات محترم، اور آنے والے آئے، ان کے ساتھ ان کا سایہ بھی تھا، کبھی آگے سایہ، کبھی پیچھے سایہ، کبھی دائیں سایہ، کبھی بائیں سایہ، مگر مصطفیٰ ایسے بے سایہ کہ ان کے جسم کا سایہ ہی نہیں، ان کے نہ آگے سایہ، نہ پیچھے سایہ، نہ دائیں سایہ، نہ بائیں سایہ۔ مصطفیٰ نے جو پہن لیا وہ بے سایہ، مصطفیٰ نے جو عصا دست اقدس میں لے لیا وہ بے سایہ، بے سایہ۔ مصطفیٰ خود تو یہ ہے، ولادت پاک سے پہلے والد کا سایہ اٹھ گیا، ولادت کے بعد ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ میرے مصطفیٰ کے نہ تو جسم کا سایہ ہے، نہ عبا کا سایہ ہے، نہ قبا کا سایہ ہے، نہ امامہ کا سایہ، نہ نالین پاک کا سایہ، نہ عصا کا سایہ، نہ باپ کا سایہ، نہ ثروت کا سایہ، نہ دولت کا سایہ، مگر ساری کائنات کا سایہ، سو یتیموں کا سایہ، بے نواؤں کا سایہ، غریبوں کا سایہ، مسکینوں کا سایہ، امیروں کا سایہ، فقیروں کا سایہ، شاہوں کا سایہ، گداؤں کا سایہ، گنہگاروں کا سایہ، بے کسوں کا سایہ، بے کسوں کا سایہ، بے بسوں کا سایہ، عیسیٰ شعاروں کا سایہ۔ یہ ایسے بے سایہ ہیں جن کے جسم کا سایہ ہی نہیں، مگر دونوں جہان پر سایہ گستر دیکھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور انبیاء آئے تو معجزہ لے کر آئے، میرے مصطفیٰ معجزہ بن کے آئے، میرے مصطفیٰ سراپا معجزہ، ان کی آنکھیں معجزہ، ان کے کان معجزہ، ان کے ہاتھ معجزہ، ان کے پاؤں معجزہ، ان کے بال معجزہ، ان کے ناخن معجزہ، ان کی گفتگو معجزہ، ان کا کلام معجزہ، ان کا گفتار معجزہ، ان کا کردار معجزہ، ان کی رفتار معجزہ۔ اور انبیاء آئے چند معجزہ لے کے آئے، معجزات کا پیکر آج آنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ خدا نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا۔ لفظ محمد میں 4 حرف ہیں، میم، ح، میم، دال، چاروں حرف بے نقطہ۔ جب خدا نے اپنے محبوب کے نام میں نقطہ رکھنا گوارا نہ کیا تو ان کی ذات میں کوئی کیسے نقطہ نکال سکتا ہے؟ لفظ محمد میں کسی حرف کو زیر نہیں، پہلے میم پر پیش،
پھر ہا پر زبر، جب ان کے نام میں کہیں زیر نہیں ہے تو بھلا وہ کیسے زیر ہو سکتے ہیں؟ ان کے نام میں پہلے پیش ہے، اس لیے وہ ہر جگہ پیش ہیں، خدا کی بارگاہ میں پیش، ولادت میں پیش، نبوت میں پیش، رسالت میں پیش، ہدایت میں پیش، شفاعت میں پیش، جن کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ محمد کا معنی بار بار تعریف کیا ہوا، بہت زیادہ تعریف کیا ہوا۔ کتنے جاہل ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے ورنہ شرک ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ دہلی کی جامع مسجد میں ایک بدعقیدہ مولوی تقریر کر رہا تھا۔ اس نے کہا الحمدللہ، اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعریف کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے ورنہ شرک ہو جائے گا۔ کوئی کتنا ہی بڑا نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، کوئی تعریف کے لائق نہیں، نہ کسی کی تعریف کرنی چاہیے۔ مجمع میں ایک عاشق رسول بھی موجود تھا۔ جب اس نے اس طرح کی بے سروپا باتیں سنی تو بولا مولوی صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ مولوی ڈپٹ کر بولا بالکل جاہل معلوم ہو رہے ہو، اتنا بھی نہیں معلوم کہ ہمارے نبی کا نام محمد ہے؟ عاشق رسول نے بولا کہ مولوی صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ محمد کے معنی کیا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ مولوی کے پیر کے نیچے کی زمین کھسکنے لگی۔ ہقلا کے بولا محمد کی معنی بہت زیادہ تعریف کیا ہوا۔ عاشق رسول نے کہا ابھی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی تعریف کرنا شرک ہے، اور خود ہی اللہ نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا جس کے معنی ہے خدا کے حبیب، بہت زیادہ تعریف کیے ہوئے۔ زمین والے، آسمان والے، عرش والے، فرش والے، ساری خدائی بلکہ خود خدا بھی آپ کی تعریف کر رہا ہے، پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ کسی نبی یا ولی کی تعریف کرنا شرک ہے؟ بیچارہ مولوی لاچار ہو کر بغلیں جھانکنے لگا۔ فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ میرے مصطفیٰ ایسے عظمت والے کہ بغیر ان کے نام کا کلمہ پڑھے کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، اسی لیے کلمہ میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ہے، تاکہ مسلمان ہوتے ہی آدمی یہ جان لے کہ بغیر مصطفیٰ کی محبت، خدا کی وحدانیت کے اقرار سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے خدا نے اذان میں، خطبہ میں، اقامت میں، نمازوں میں ہر جگہ اپنے نام پاک کے ساتھ اپنے حبیب کا نام رکھا، تاکہ دنیا جان لے کہ جہاں جہاں خدا کی عظمتوں کی بڑائی کا اعلان ہو رہا ہے، اسی عظمتوں کی بڑائی کے ساتھ و ساتھ مصطفیٰ کی عظمت کا ڈنکا ساری کائنات میں بجتا ہی رہے گا۔ مصطفیٰ کا ذکر خدا کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہی رہے گا۔ گستاخان رسول لاکھ فطری دیں، لاکھ کوششیں کریں کہ مصطفیٰ کا ذکر بند ہو جائے، کہ میلاد کرنا شرک ہے، مگر مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ جب تک مسجدوں میں اذانیں ہوں گی، نمازیں ہوں گی، تب تک مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ تو گھٹائے سے کسی کی نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔
اذان وہی اذان ہے جس میں مصطفیٰ کا نام ہو، خطبہ وہی خطبہ ہے جس میں مصطفیٰ کا ذکر ہو، اقامت وہی اقامت ہے جس میں مصطفیٰ کا چرچا ہو، نماز وہی نماز ہے جس میں مصطفیٰ کا خیال ہو۔ جس نماز میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نہ ہو، وہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ وہ نماز نماز نہیں ہو سکتی ہے، کچھ اور ہو سکتی ہے۔ اذا ہو، اقامت ہو، نمازیں ہو کہ خطبہ ہو، اذا ہو، اقامت ہو، نمازیں ہو کہ خطبہ ہو، خدا کے ساتھ ساتھ ہر جا مصطفیٰ کا بول بالا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔